بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو کی اردو ٹرانسمیشن سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے جو ابھی تک پی ٹی آئی کا ایک پرسسٹنٹ نیریٹو ہے 26 نومبر کے بعد، اس پہ کچھ بات کی جائے. کافی سارا ایویڈنس ابھی سامنے آ گیا اور اس میں چیزیں جو ہیں ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ مینلی آپ جو ہے دھرنے میں یا جلسے میں ناکام ہوئے. اس کے بعد جو ہے جب لیڈرشپ بھاگ گئی اور بیچ مجھدھار کے آپ نے تمام یوتھ کو اور جو 7 افغانی خیر سے لے کے آئے ہوئے تھے 1500، آپ بھاگ کے چلے گئے اور بڑی جگ ہنسائی بھی ہوئی کیونکہ یہ فائنل کال تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی انقلاب آ جائے گا. تو اس کے بعد پھر ایک بیانیہ بنائے گا. ابھی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی جو گیم ہے اس میں کہتے ہیں کہ 90% یہ ایکشن ہوتا ہے اور 10% نیریٹو ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اس صورتحال میں یہ بالکل الٹا تھا کہ ایکشن جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکا اور پھر کوشش کی کہ 90% نیریٹو کے ذریعے چیزوں کو بدلا جائے. اور جو باہر ان کے ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آئی تھنک خصوصی ذکر کیا جائے گا. ان کے بحث پہ ایک جھوٹا نیریٹو بنائے گا اور پھر ایک پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیٹ کو، فوج کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جو ابھی کوئی بھی بائی نہیں کرتا. پیپل آر بزی. دنیا جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہے 20 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، جس پہ بڑی امید تھی کہ آتے ہی وہ شاید سیدھا اسلام آباد آئیں گے اپنا ایئر فورس 1 پہ جو ان کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے چھڑا کے لے جائیں گے عظیم لیڈر کو. اور یا پھر یورپین یونین سے بہت زیادہ پریشر آ جائے گا، یونائٹڈ نیشن کھڑی ہو جائے گی، سیکورٹی کونسل میں شاید اسپیشل جو ہے کوئی ادھر سے جو 5 بگ پاورز ہیں P5 وہ اعلان کر دیں جی کہ عظیم لیڈر کو چھوڑا جائے. لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا بیکاز دنیا مصروف ہے. پاکستان کی اکانومی بھی آہستہ آہستہ بھی ٹریک پہ آ رہی ہے اور یہ جو بیانیہ تھا آئی تھنک اٹ از آئی وڈ سے جس کو کہتے ہیں کہ آؤٹ لیوڈ اٹس یوٹیلیٹی. اچھا، باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو زیادہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گولڈ سمتھ کی کافی فنڈنگ ہے. اس کے بعد جو سوشل میڈیا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ہائی جیکڈ ہے اور کڈنیپڈ ہے. جس طرح ان کے لیڈرز کو کچھ افغانیوں نے کڈنیپ کر لیا تھا، تو وہ پریکٹیکلی اور بڑی افسوسناک چیز ہے کہ ایک قادیانی جبران الیاس جو اتنا بڑا نیٹ ورک چلاتا ہے اور اس کو اور کوئی کام نہیں ہے، سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ، آئی ڈونٹ نو کہ اس کو پے کون کرتا ہے. اور اگر آپ 12 گھنٹے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ایک نیٹ ورک چلا رہے ہیں تو آپ کب جا کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ اس طریقے سے ڈاکٹر سو کالڈ انگوٹھا شاہ محیط پیرزادہ صاحب ہیں، پھر کچھ ریٹائرڈ فوجی بھگوڑے ہیں. تو آل ٹولڈ یہ 6-7 بندوں کا، اور پھر ایک ریزونیٹ کرنے کے لیے صاف ظاہر ہے آپ پیسہ لگا دیں، باٹس کو یوز کریں تو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. ابھی 26 نومبر کا جو جلسہ اور دھرنا تھا، اس کے بھاگنے کے بعد مین جو تھا وہ لاشوں کی سیاست، لاشوں کا ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کیا گیا. اور بعد میں ادھر میں نے دیکھا کہ جی وہ اسلام آباد میسیکر کے اوپر ہو رہی ہے، اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو ریلیٹ کہ جس طرح خدا نخواستہ سیریا میں ہوا. اور سیریا میں جو بشر الاسد کے کچھ جو ہے ایسے قید خانے تھے جہاں پہ واقعی سلاٹر ہاؤس آف ہیومن بینگ کہا جاتا ہے، وہاں کی تصویریں لگا کے کوشش کی. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ابھی سمجھ جانا چاہیے، اور ان کی جو قادیانی جبران الیاس کا نیٹ ورک ہے، یہ چیزیں نہیں چلیں گی. ابھی لوگ بڑے سیانے ہو گئے اور آپ کا یہ جو نیریٹو ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائیں گے. اسی طریقے سے یہاں سے کچھ بھولے بھٹکے ہوئے بیرسٹر شام جیسے لوگ بھی شامل ہوں گے. اینڈ ایم سرپرائزڈ ایٹ، اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ کہ میرے خیال ان کو بھی کوئی نیشنلٹی مل گئی ہے، وہ تھا فلیجنس اٹھا لی گئی ہے اور ابھی صاف ظاہر ہے آپ نے اپنے ویسٹرن آقاؤں کی خدمت کرنی ہے. اینڈ دے ہیو ٹرائیڈ اٹ. یہ کیوس جو ہے انشاءاللہ پاکستان میں چلے گا نہیں. ابھی جو اس کی ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اس کے بے شمار پہلو ہیں. ایک تو پوسٹ ٹروتھ میں ابھی انفارچونیٹلی یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ جھوٹ بھی ہو، لیکن اگر آپ کا ڈیجیٹل ٹرائب جو ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، جو آپ کا ابھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی جبران الیاس ان کا مرشد ہے سوشل میڈیا کا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ جو بھی گاربیج وہاں سے ڈسپائٹ کی ڈزنٹ ہیو اینی کنیکشن یہاں پہ فزیکلی تو گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے. یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں اور اس کو اندھا دھند یہاں پہ فالو کیا جائے. یہاں پہ ہمارے خیر سے کچھ ویٹرنز بھی ہیں جو اس آبر سے کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اتنے کارڈ کھیلنا شروع کیا. جب پتہ چلا کہ تقریباً 1500 یا اس کے لگ بھگ اللیگل افغان بھی اسی جلسے میں شامل تھے،
اور ان کا مین پرپز یہی تھا کہ ان کو پیسے دے کے لایا جائے اور پھر خدا نہ خواستہ اسٹیٹ پہ اسالٹ کیا جائے. تو اس کے بعد گورنمنٹ ڈیسائیڈ کیا اسلام آباد میں اس کو پروفائلنگ تو نہیں کی لیکن ایک سروے کیا گیا کہ بھی کون کون ہے, بیکاز اس دن بھی ذکر ہوا کہ اللیگل افغان کافی تعداد میں موجود ہیں اسلام آباد کی ہر اسٹریٹ میں, اور اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں, اس کے علاوہ پھر وہ مزدوری بھی کرتے ہیں. تو ساتھ ہی پھر یہ جو ہے نا پشتون ایتھنیسٹی کا بیانیہ بنایا گیا جی, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور خدا نہ خواستہ یہ بنگلہ دیش بن جائے گا اینڈ آل دیٹ. جو بنگلہ دیش پہ آئی تھنک اتنا بڑا تھپڑ مارا ہے ان کو, آئی وڈ سے کہ بانی سے لے کے اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کی جو لوکل لیڈرشپ ہے, کہ بنگالیوں نے شیخ مجیب کے مجسمے اٹھا کے باہر پھینک دی, اور جو 71 کا نیریٹو لٹرلی بے آف بنگال میں ڈبو دیا ہے. جتنی تیزی سے بنگلہ دیش پاکستان کی ریلیشن شپ آگے بڑھی ہے, اٹ از انپریسیڈنٹڈ. ڈیفینس ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کا ٹریڈ شروع ہوا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے بھارت کو $50 بلین تک کا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ بھارت کو ٹوٹلی بائی پاس کر دیا جاتا ہے. اس وقت جو سانجھا دکھ ہے 3 لوگوں کا, بانی صاحب کا جنہوں نے شیخ مجیب کا بیانیہ گھڑا, شیخ مجیب اور ان کی باقیات کا, اور مودی صاحب اور RSS کا فارم. یہ تینوں بہت دکھی ہیں کہ اتنی مشکل سے انہوں نے بیانیہ گھڑا تھا, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایون 16 دسمبر بھی گزر گئی لیکن کوئی اس پہ زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. پھر جو ہے اس کو جو ہے کوشش کی گئی کہ انٹرنیشنلی لنک کر کے جو وہاں پہ لیٹ سے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انٹرنیشنل, لائک الجزیرہ ہے, BBC ہے, CNN ہے, یا باقی, تو اس میں سے پک اینڈ چوز کر کے صاف ظاہر ایک اتنا بڑا آپ کہہ لیں ایونٹ تھا جس میں آئے ہوئے تھے بیلاروس کے صدر, اور وہ پریزیڈنٹ پوٹن کے بھی کامن دوست ہیں اور پاکستان کے بھی ہیں. تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ویسٹرن میڈیا کو بڑی سخت تکلیف تھی کہ یہ یوریشین بردرہڈ کا جہاں پہ نیریٹو کیوں چل رہا ہے اور کیوں تعلقات گرو کر رہے ہیں. تو اسی میں جب 25-30 ہزار بندہ تھا, اس کو ایک بڑا ایونٹ بنا کے دکھایا گیا, اور پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ خبریں لگوائی گئیں کہ ٹھیک ہے جی بندے مارے گئے. اس میں لا انفورسمنٹ کے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, پولیس والے بھی تھے. تو اس کو پھر ابھی ریفرنس بنا کے, حالانکہ کسی میڈیا ہاؤس نے کوئی پرسائز فگر نہیں دیا کہ جی یہ تو انٹرنیشنل میڈیا پہ آ گیا اور بڑا کچھ ہو گیا. ابھی اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو ایون جو ایمونیشن یوز ہوا ہے بائی لا انفورسمنٹ وہ مینلی بلینک راؤنڈ تھے جو آپ کرتے ہیں, یا ٹیئر گیس کا یوز ہوتا ہے, یا ڈنڈے شنڈے مارے گئے ان کو. اور اس کی جو رپورٹ ہے اس میں سینئر رپورٹر ہیں نورین جنجوا, انہوں نے بھی 26 نومبر کو فیلڈ میں سے جا کے دیکھا. میرے خیال میں ریاست نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا, اور ایک ریزن بھی تھی. ایک تو ریاست چاہتی تھی کہ یہ تشریف لیں, اور جتنا فائنل انقلاب ہے آخری جو کال ہے, اور ان کی کال ختم نہیں ہوتی, ان کی پھر ایک اور کال آ جاتی ہے, میرے خیال میں ابھی گنجائش نہیں ہے. تو بڑا صبر کا مظاہرہ کیا, اور جو ان کا پلان تھا کہ واقعی خدا نہ خواستہ اسلام آباد میسیکر ہو, وہ نہیں ہونے دیا. اگر آپ کی ان کی ڈیمانڈز دیکھیں تو اس کی بھی شروع میں ایک عجیب و غریب سی لسٹ تھی, بعد میں ان کا جی نہیں صرف ہم نے بانی کو چھڑوانا ہے اور نئے الیکشن کرانے ہیں, اور مینلی عجیب و غریب قسم کے آپ کہہ لیں کہ مطالبات تھے. ابھی فائنلی جو ہے سنا ہے گھٹنوں پہ آ گئے اور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بات چیت شروع کریں. تو یہ چیز پہلے بھی کی جا سکتی. میں نے بھی پہلے مینشن کیا کہ اگر یہ آئی تھنک اگر وہ سچ ہے کہ عمران خان نے کہا جی کہ آپ جلسہ ادھر ہی کر لیں بہتر ہے, بیکاز مے بی ہی فیلٹ اٹ. تو لیکن بیچ میں آپ نے دیکھا کہ جو ہائی جیک لیڈرشپ ہے, اتنا ڈر ہے جبران لیاس کا, بیکاز یہ لٹرلی ابھی کہنا نہیں چاہیے لیکن بیسیکلی اپنے لوگوں کو جو ہیں بارکنگ پہ لگا دیتے ہیں. دے اسٹارٹ اسالٹنگ یو آن سوشل میڈیا. پھر کچھ خبریں ہیں جس طرح کچھ جو یوٹیوبرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں ان کو باقاعدہ دھمکیاں دیں گے. سید طلعت حسین ہے, اس طرح مزمل صاحب ہیں, اور کہیں کے گھر پہ اسالٹ, پھر ان کے بچوں کو تھریٹن کیا ہے. تو اگر اتنی باہر آپ میں مطلب اتنی بدماشی ہے یا آپ نے اتنا زور پکڑ لی, تو میرے خیال میں اسٹیٹ شوڈ ناؤ کم ویری ہیوی, اور ان کو سارٹ آؤٹ کریں. اور اس کے بعد جو ہے جو چیزیں ہیں ریلیٹڈ ٹو 9th میں یا بعد میں بھی, تو یہ میرے خیال اسٹیٹ کے اوپر جو اسالٹ ہے بار بار یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا, اینڈ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک ایز پر دا لا. اس وقت جو ہے پہلے بھی ذکر ہوا کہ پارٹی جو ہے 5-6 دھڑوں میں بٹ چکی ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا جو دھڑا ہے یہ ولچرز ہیں یا گدھ ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ دے فیل کہ سوشل میڈیا کی فالوئنگ کو اور ڈائسپورا کو یوز کر کے, جس میں بے شمار آئی تھنک ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے کہ آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تھرو باٹس. صاف ظاہر ان کے کچھ
والنٹیئرز بھی ہوں گے کہ آپ ریزونیٹ کرتے رہیں. ڈیلی بیٹس پہ آپ دیکھیں جو بھگوڑے ہیں اسپیشلی کچھ ویٹرنز باہر سے بیٹھ کے ڈیلی مطلب 5-5 گھنٹے کا وہ وی لاگ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیسے سروائیو کر سکتے ویسٹ میں یا کہیں بھی کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں تو کمانا بڑا مشکل ہے, آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہاں پہ یہ موسٹ پرابلی ہوسٹل ایجنسیز ان کو فنڈ کر رہی ہیں بیکاز آپ دیکھیں تو ان کی سب سے زیادہ پذیرائی جو ہے وہ بھارت میں ہوتی ہے, یا میں بھی ویسٹ میں 2-3 کیپٹل ہیں جیسے نارتھ امریکہ ہے یا یو کے ہے یا یورپ کے کچھ ممالک ہیں. لیکن پاکستان کے 2 ممالک ہیں, ٹرکی ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, مڈل ایسٹ, اس طریقے سے افریقن ممالک ہیں ساؤتھ, وہاں سے بائی اینڈ لارج آپ دیکھیں گے آواز نہیں نکلتی بیکاز دے آر ویری کیئرفل کہ پاکستان کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنے دیا جائے گا. ابھی گلف میں اچھی بات ہے کہ UAE کی گورنمنٹ نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے کہ اگر اس طریقے سے سو کالڈ ایکٹیوسٹ تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور ایون سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کا پورا بندوبست کیا جائے گا. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو ابھی ڈویژن ہے 5-6 دھڑوں میں وکلا کا ہے گروپ جو پیراشوٹڈ ہیں, پھر آپ کہہ لیں کچھ باجیاں ہیں ان کی, اس کے بعد میڈم ہیں اڈیالہ جیل کی اپنی ایک لیڈرشپ ہے, باہر بھی میرے خیال 2-3 دھڑے ہیں, ایک UK کا ہے, ایک نارتھ امریکہ کا ہے, جو آپ کہہ لیں سوشل میڈیا کے گدھ ہیں. اس میں پارٹی کا کوئی آئی تھنک فائدہ نہیں ہے. گورننس کی حالت ہے KP میں کہ جو ہے چاہے وہ کرپشن کے انڈیکسز لے لیں آپ, اس میں ایجوکیشن کے ہیں, ہیلتھ کے ہیں, انفراسٹرکچر ہے, بے شمار چیزیں کرنے والے. اور ایون ٹیررزم پہ قابو پانے کے لیے ایک صاحب ظاہر چیف منسٹر کیپٹن ہوتا ہے اپنی ٹیم کا, وہاں پہ کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئے گی, بس رولر ڈالا ہوا ہے اور چل پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو منافقت ہے پارٹی لیڈرشپ کو وہ چھوڑ دینی چاہیے. ایون جو ماڈریٹ لیڈرز ہیں جو آپ کہہ لیں کہ سیاسی طور پہ چلنا چاہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو ڈس آن کریں, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو گدھ ہیں ان کو ڈس آن کریں, بیکاز یہ جو ہے سوائے مردار کھانے کے ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. ڈالرز ان کو خوب مل جاتے ہیں, چاہے ویورشپ ہے یا ہوسٹل ایجنسیز ہیں, تو اس سے اجتناب کریں اگر آپ نے مین اسٹریم میں رہنا ہے. اگر اس طریقے سے چلتا رہے گا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ پارٹی جو ہے وہ بالکل معدوم ہو کے ختم ہو جائے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک پولیٹیکل پروسیس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اب تک اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.